ایک خوبصورت گاؤں میں بابر نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ وہ بہت ذہین اور پیارا بچہ تھا۔ وہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا، مگر نیکی اور بھلائی کے کاموں میں زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ جب رمضان آیا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، اس سال تمہیں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ رمضان صبر اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ بابر نے معصومیت سے کہا، امی میں تو زیادہ دیر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ امی مسکرائیں اور پیار سے بولیں، اللہ روزے داروں کو صبر اور ہمت دیتا ہے اور اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ اگر تم نیکیاں کرو گے تو اللہ تمہیں خاص انعام دے گا۔ یہ سن کر بابر کے دل میں جوش آیا۔ اس نے پہلا روزہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن بابر نے روزہ رکھ لیا۔ صبح سحری کے وقت وہ نیند میں تھا، مگر امی نے اسے پیار سے جگایا۔ اس نے سحری کھائی اور پھر فجر کی نماز ادا کی، مگر جیسے ہی دوپہر ہوئی اسے شدید بھوک لگنے لگی۔ وہ چپکے سے کچن میں گیا اور کھانے کے لیے کچھ لینے ہی والا تھا کہ اچانک اسے امی کی بات یاد آ گئی، صبر کرنا اور نیکی کرنا یہی رمضان کی خوبصورتی ہے۔ بابر نے فوراً ہاتھ روک لیا اور دعا کی، یا اللہ مجھے طاقت دے، میں صبر کر سکوں۔ بابر نے خود کو مصروف رکھنے کا سوچا۔ اس نے دیکھا کہ امی اور بڑی بہن کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی ہیں، تو وہ ان کی مدد کرنے چلا گیا۔ امی میں بھی مدد کرنا چاہتا ہوں، بابر بولا۔ امی خوش ہو کر بولی، بہت اچھا بیٹا، آؤ تم دسترخوان بچھاؤ اور پلیٹیں لگانے میں مدد کرو۔ بابر نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر دسترخوان بچھایا، گلاس اور پلیٹیں ترتیب سے رکھیں اور جوس کا جگ بھرا۔ اس کی چھوٹی بہن نے خوشی سے کہا، بھائی یہ کام تو بہت مزے کا ہے۔ بابر نے مسکرا کر کہا، ہاں نیکی میں ہمیشہ مزہ آتا ہے۔ افطاری کے قریب بابر باہر گلی میں گیا تو اس کا دوست فہد وہاں کھڑا تھا۔ بابر نے اسے خوشی خوشی بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور نیکیاں بھی کر رہا ہے۔ فہد حیرانی سے بولا، واقعی؟ لیکن میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ بابر نے مسکرا کر کہا، میں بھی یہی سوچتا تھا، مگر جب صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمت دیتا ہے اور سب سے بڑی بات نیکیوں سے خوشی ملتی ہے۔ فہد نے سوچا اور کہا، اچھا تو میں بھی کل سے روزہ رکھوں گا۔ جب بابر گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے قریب ایک غریب آدمی بیٹھا تھا جو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ بابر کو یاد آیا کہ نیکی کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ وہ بھاگ کر کچن میں گیا اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر امی سے کہا، امی اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ امی نے خوشی سے کہا، ماشاء اللہ یہی تو رمضان کی اصل روح ہے۔ بابر نے وہ کھانا غریب آدمی کو دیا، جس نے خوش ہو کر دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ بابر کے دل کو اتنی خوشی ملی جو کسی بھی چیز سے زیادہ تھی۔ رات کو جب سب نے تراویح ادا کی تو امی نے بابر کو ایک خوبصورت دعا کی کتاب تحفے میں دی۔ بابر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، مگر اصل خوشی تو اللہ کی طرف سے تھی، صبر اور نیکی کا مزہ۔ اس رات بابر اپنے بستر پر بیٹھ کر دعا کی کتاب کو سینے سے لگائے چاند کی روشنی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے ہمیشہ نیکیوں پر قائم رکھ۔ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ جو یہ سیکھ لیتا ہے وہی اللہ کا اصل انعام پاتا ہے۔